عید کی نماز اور شاپنگ کے تعلق سے علماء کمیٹی بیجاپور کی اپیل۔ کورونا کے چلتے دیش میں جاری لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیندر اور راجیہ سرکار دوارا دیے گئے دشا نردیشوں کا پالن کرتے ہوئے اس سال عید الفطر کی نماز اور شاپنگ کے تعلق سے بات کرتے ہوئے اس مرتبہ عید کی خریداری کے لیے بازاروں میں نہ جانے اور شاپنگ کے ان پیسوں سے غریب ضرورت مند لوگوں کی مدد کر کے بہترین عید منانے کی اپیل کی علماء کمیٹی بیجاپور کے ذمہ دارانوں نے، اور ساتھ ہی ساتھ لاک ڈاؤن کے چلتے اپنے گھروں میں ہی رہ کر عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا علماء کمیٹی بیجاپور کے ذمہ داران نے۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اعلان اور درخواست شہریان بیجاپور اور ضلع بیجاپور بالخصوص اور عموماً تمام بھارت کے لیے علماء کمیٹی بیجاپور کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے، بار بار آپ حضرات سے درخواست کی گئی ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر میں ہم حکومت کی طرف سے جتنی پابندیاں عائد کی گئی ہیں اس کا ہم بہت خاص طور سے لحاظ کرتے ہوئے اپنی مذہبی اور سماجی کاموں کو کرنے والے بنے۔ ان میں بالخصوص ہمارا رمضان تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا رمضان بہت بہتر گزرا، اور رمضانوں سے بہت اچھی طرح سے ہمارا رمضان عبادت کے اعتبار سے گزرا ہے۔ یہ ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ جتنے لوگوں سے بات چیت ہوئی تمام لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ رمضان ہمارا عبادت کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے، سب اعتبار سے بہت بھاری گزرا ہے۔ تو یہ رمضان گزر گیا، ابھی 2-4 دن ہمارے سامنے باقی ہیں، تو اس سلسلے میں ہم ایک اہم گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ 3 دنوں کے اندر میں کسی نہ کسی صورت میں ہم اس رمضان کے سارے خیر اور برکات کو حاصل کر لینے والے بنیں، اس لیے کہ حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جسے رمضان کا خیر مل گیا اسے سارا خیر مل گیا، اور جو رمضان کے خیر اور برکت سے محروم ہو گیا تو وہ سارے ہی خیر سے محروم ہو گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آدمی کے لیے بد دعا بھی ہے کہ جو رمضان کو پائے اور پھر اس کی مغفرت نہ ہو، یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہی ہے۔ تو آپ حضرات سوچئے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی بد دعا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، تو کسی صورت میں اس دعا کے رد ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس لیے ہم یہ جو 2-4 دن ہمارے سامنے رمضان کے بچے ہوئے ہیں، اس میں ہم خوب کوشش کریں، محنت کریں، اور اپنی مغفرت اللہ تعالیٰ سے کرانے والے بنیں۔ ابھی شب قدر کے اعتبار سے 27ویں رات ہے، اور پھر 29ویں ہمارے سامنے رات ہے۔ ان دونوں راتوں کے اندر میں اٹھ کر کے اللہ کے حضور میں رونا اور مانگنا اور دعا کا اہتمام کریں، یہ ایک ضروری بات تھی۔ اور دوسری اور اہم بات جس کا بار بار اعلان کیا جا رہا ہے، بار بار سارے لوگوں سے درخواست کی جا رہی ہے، ہر طرح کے لوگوں نے کہا ہے، علماء نے کہا ہے، سیاسی لوگوں نے کہا ہے، سماجی رہنماؤں نے کہا ہے، سب نے کہا ہے، پھر ہم آپ کو یہ درخواست کر رہے ہیں اور اس کو یاد دلا رہے ہیں کہ ابھی جو 2-3 دن ہمارے سامنے عید کے بچے ہوئے ہیں، تو اس مرتبہ ہم عید میں بالکل عید کی خریداری کے لیے بازار میں کسی صورت میں نہیں جائیں گے، نئے کپڑے نہیں خریدیں گے، نئے چپل نہیں خریدیں گے، نئے بیلٹ، نئے اپنا پاؤچ، اور جو کچھ بھی اپنا عید کی خریداری تھی اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ عید ہم غریب مزدوروں کے ساتھ میں انشاءاللہ منائیں گے، اور جو ہمارے عید کے کپڑوں کے پیسے ہیں اور ہمارے چپل، جوتے اور بیلٹ کے پیسے ہیں، انشاءاللہ ان پیسوں سے ان غریب گھروں تک پہنچنے کی کوشش کر کے ان کے گھروں میں عید کی خوشی کو لانے کی فکر کریں گے۔ تو یہ ضروری اعلانات آپ حضرات کی خدمت میں تھے، امید ہے کہ آپ اس کے اوپر میں توجہ فرمائیں گے۔ والسلام، شکیل احمد، صدر علماء کمیٹی بیجاپور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شفیع اللہ، علماء کمیٹی بیجاپور کا ایک رکن، آپ سے چند باتوں کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، خصوصی طور پر نماز عیدین کے سلسلے میں،
کہ لوگ اس سلسلے میں بہت کنفیوز ہیں کہ لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے کیا ہم عید کی نماز ادا نہیں کریں گے، اگر ادا کریں گے تو کہاں ادا کریں گے، اور اگر گھروں میں ادا کریں گے تو کس طرح سے ادا کریں گے۔ اس سلسلے میں چند گزارشات میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ابھی رمضان کا مہینہ آیا بھی اور اب ختم ہونے کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ ایسے رمضان کی باسعادت مبارک مہینے ہمیں بہت سارے نصیب عطا فرمائے۔ اب رمضان ختم ہونے کے بعد عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو عام طور پر لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے ہم عیدوں کی نماز کس طرح سے ادا کریں، آیا ہمیں کیا اس کی اجازت ملے گی کہ ہم باہر جا کر مساجد میں یا عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھیں، یا پھر لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے شریعت اس کا کچھ اور حکم دیتی ہے۔ چنانچہ اسی کنفیوژن کو اور اسی مسئلے کو حل کرتے ہوئے اکابرین نے اور بڑے مدارس نے جو فتویٰ دیا ہے اور جو حکم بتایا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند نے بھی اور ہمارے کرناٹک کی جو امیر شریعت ہیں مولانا صغیر احمد صاحب دامت برکاتہم نے بھی اس کے لیے صاف بات بتائی ہے کہ جیسے ہم لوگ جمعہ کی نمازیں لاک ڈاؤن میں مساجد کے اندر امام کے علاوہ 3 افراد کے ساتھ یعنی 4 افراد ہی نمازیں پڑھ رہے تھے، اسی انداز سے عید کی نماز بھی انشاءاللہ ہم اگر مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں تو صرف امام کے علاوہ 3 افراد یعنی ٹوٹلی صرف 4 افراد ہی عید کی نماز ادا کریں گے۔ مسجدوں میں عید کی نماز لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے 4 افراد ہی اپنی اپنی مسجدوں میں نماز ادا کریں گے۔ اب اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مجمع ہوتا ہے جو عید کی نماز کو ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا گیا تھا اور یہ بات موجود بھی ہے کہ جیسے جمعہ کی نماز ہم لوگ لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے صحنوں میں یا اپنے ایک بڑے ہال کے اندر گھر کے افراد 4-5 افراد جو نماز پڑھ رہے تھے وہی افراد انشاءاللہ عید کی نماز بھی اپنے اپنے گھروں میں اسی انداز سے ادا کریں گے۔ تو پتہ چل گیا کہ ہمیں عید کی نمازیں اپنے گھروں کے اندر ادا کرنی ہیں، اور جو افراد کو پرشاسن کے جانب سے مسجدوں کے اندر ادا کرنے کی جو اجازت ملی ہے امام کے علاوہ 3 کو یعنی 4 افراد ملا کر، یہی افراد عیدوں کی نمازیں اپنی اپنی مسجدوں میں اور اپنے اپنے گھروں کے حساب سے ادا کریں گے۔ یہ تو بات عید کی نماز کی ہو گئی۔ اب عید کی نماز ہم گھروں میں کیسے ادا کریں؟ اس سے پہلے ہم لوگ عیدگاہ جاتے تھے، مسجد کو جاتے تھے، امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے، خطبہ ہوتا، نماز ہوتی، تو وہاں پر کوئی ہمیں پریشانی نہیں تھی۔ لیکن اب عید کی نماز گھروں میں ادا کریں گے تو کس طرح سے ادا کریں؟ بہت ہی آسان طریقہ، اللہ نے ہمارے دین کو بڑا آسان رکھا ہے۔ وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ 2 رکعت نماز، 4 افراد نماز آپ پڑھ رہے ہیں گھروں کے اندر، آپ 4 رکعت جو 4 افراد نماز پڑھ رہے ہیں ان میں سے 2 رکعت نماز عید کی نیت کے ساتھ پڑھیں، 6 زائد تکبیرات کے ساتھ نیت کریں کہ میں 6 زائد تکبیرات کے ساتھ عید کی نماز ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف تابع اس امام کے۔ یہ نیت کر کے اس کے بعد آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے، ثنا پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، اب ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے، چھوڑ دینا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، پھر باندھ لینا ہے۔ پیچھے جو مقتدی 3 مقتدی ان کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی امام ہی کی اقتداء میں جیسے وہ کر رہے ہیں اسی انداز سے ان کو بھی اپنے ہاتھوں کو پہلی تکبیر میں اٹھا کر باندھ لینا ہے، ثنا پڑھنی ہے، دوسری تکبیر میں ہاتھوں کانوں تو اٹھا کر چھوڑنا ہے، تیسری میں بھی چھوڑنا ہے، چوتھی میں ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ حسب معمول جیسی نماز ہوتی ہے روزانہ کی اسی طریقے سے سورہ فاتحہ ہوگی، ضم سورت ہوگی، رکوع ہوگا، سجدے ہوں گے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر سورہ فاتحہ ہوگی، پھر اس کے بعد ضم سورت ہوگی،
اب اس کے بعد ضم صورت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اور 3 زائد تکبیرات کہنے ہیں. اللہ اکبر امام صاحب کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے, چھوڑ دیں گے. پیچھے مقتدی جو 3 موجود ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے, چھوڑ دیں گے. پھر دوسری تکبیر میں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے, پھر چھوڑ دیں گے. پیچھے والے بھی ان کی اقتدا کرنا ہے. تیسری تکبیر میں ایسے ہی کہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا, پھر چھوڑ دینا, پیچھے والے بھی اسی طریقے سے کرے. چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر بولتے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا ہے. چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے. پھر اس کے بعد حسب معمول جیسے سجدے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد تحیات ہوتا ہے, درود ابراہیم ہوتا ہے, دعائے معصور ہوتی ہے. اس انداز سے نماز ختم ہو جائے گی. جب نماز ختم ہو جائے گی تو عید کی نماز میں سے تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز کے اندر نماز پڑھنے کے بعد خطبہ ہوتا ہے, اور یہ خطبہ عیدین کا جو خطبہ ہوتا ہے یہ سنت ہے. یہ خطبہ کیا ہے؟ سنت ہے. لیکن اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ویسے ہی خطبہ جیسے جمعہ کی نماز کے لیے بیان کیا گیا تھا کہ اگر کسی کو آدمی کو برزبانی خطبہ آتا ہے تو وہ خطبہ دے, اگر نہیں آتا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے خطبے میں خطیب صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں, پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں, پھر اس کے بعد دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہو جائیں, سورہ اخلاص پڑھیں یا پھر جو ہے نا درود ابراہیم پڑھیں, دعائے معصورہ پڑھیں. انشاءاللہ یہ خطبہ بھی ادا ہو جائے گا. اور اگر کسی کو یہ بھی نہیں آتا ہے تو علماء نے صاف ظاہر کیا ہے کہ عیدین کا جو خطبہ ہے یہ سنت ہے. اگر کوئی آدمی اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو پورا نہیں کر سکتا ہے تو بھی اگر ادا نہ کرے تو اس کی عید کی نماز ہو جائے گی. خطبہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, عید کی نماز ہو جائے گی. یہ بات تو اس لیے بھی جبکہ اگر 4 افراد اگر آپ کو مل رہے ہیں تو. لیکن بہت سارے گھرانے ایسے ہوتے ہیں جن گھرانوں کے اندر 1-2 افراد ہی ہوتے ہیں, تو وہاں پر عید کی نماز کیسے ہو؟ تو اس کے لیے علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں 2 یا 4 رکعت چاشت کی طرح 2 یا 4 رکعت چاشت نماز کی طرح اگر ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عیدین ہی کی نماز کا ثواب دے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے اس لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے کس انداز سے عید کی نماز کہاں پڑھنی چاہیے, کیسے پڑھنی چاہیے, اس سلسلے میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جڑے رہیے گا آپ کے اپنے چینل بیجاپور سمے کے ساتھ.